الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ شب معراج کا دوسرا حصہ واقعہ معراج پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیت المقدس سے آسمانی دنیا کا سفر، مختلف انبیاء سے ملاقات، رب کائنات کے حضور حاضری، نماز کا تحفہ، جنت و جہنم کے مناظر کا دیکھنا، مختلف گناہ کبیرہ میں مبتلا لوگوں کے انجام کا مشاہدہ محض واقعات نہیں تھی، یا یہ محض رب کائنات کے حضور حاضری فقط حاضری اور نماز کے تحفے کے لیے نہیں تھی، یا اللہ کی مہمان نوازی کے لیے نہیں تھی، بلکہ اگر باریک بینی کے ساتھ اور محققانہ نگاہ اس پر ڈالی جائے تو شب معراج کے یہ واقعات اور یہ سفر ایک الگ رہنمائی کے لیے تھی۔ شب معراج کا یہ واقعہ سیرت کا ایک نئی موڑ اور ایک نئی دور کا آغاز تھی۔ اس سے قبل فقط صرف عقائد کی بات تھی اور مشرکین کی جانب سے تکالیف کی برداشت کرنی تھی، لیکن شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مستقبل کے حالات دکھا دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، مدینہ منورہ چلے گئے، وہاں پر میثاق مدینہ کی تشکیل کی، وہاں پر اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالی، یہودی نظام معیشت سودی نظام معیشت کا مقابلہ کی، منکرین کے نظام کے خلاف یا منکرین کی جانب سے یا یہود اور اسرائیل کی جانب سے سازش اور جالوں کا مقابلہ کیا، مخالفین اسلام اور اسلامی ریاست کے مخالفین کا مقابلہ کیا، کثیر تعداد میں جنگیں لڑی، اور اسی کے بعد اطراف عالم کے بادشاہوں اور سرداروں کو خطوط لکھے، اسی طرح مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے مکہ مکرمہ کو فتح کی اور وہاں پر دین حنیف کی بنیاد دوبارہ تازہ کی، اور اللہ تعالیٰ کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی، فقط اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع ہو گئی، شرک کا قلع قمع ہو گیا اور اسلامی ریاست روز بروز ترقی کرتی گئی۔ یہ سارے واقعات، یہ مستقبل کا یہ نقشہ، یہ سب کچھ اسی شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دکھایا تھا، جس کا اندازہ اس لیکچر سے بخوبی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اسی تناظر میں اور اسی حوالے سے آج ہم شب معراج یا واقعہ معراج کے دوسرے حصے پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں رسول خدا براق پر سوار ہو کے بیت المقدس سے آسمانی سفر پر روانہ ہو گئے۔ پہلی آسمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، دوسری آسمان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی، تیسری آسمان میں ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، چوتھی آسمان میں ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی، پانچویں آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹی آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء سے ملاقات ہوئی۔ اسی کے بعد سدرۃ المنتہا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے جدا ہو گئے اور کہا کہ آگے صبر آپ کی ہے، ہمارے لیے آگے جانا ممکن نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ملاقات میں نمازوں کا تحفہ دیا، اور اسی وقت اسی سفر میں یہ نماز فرض کی گئی۔ اسی ملاقات کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت و جہنم کے مناظر دکھائے گئے کہ جنت میں جنتیوں کو کون سے نعمتیں اور انعامات ملے گی، جہنم میں جہنمیوں کو کون سے عذابوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اسی طرح دنیا میں مبتلا مختلف گناہ کبیرہ، سود خوروں کی، بدکاروں کی یا غیبت کرنے والوں کی مختلف گناہوں میں مبتلا لوگوں کا حشر کیا ہوگا، یہ سب کچھ اسی معراج کے واقعہ میں، اسی شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی۔
اور پھر وہاں سے اللہ کا رسول جبریل امین کی معیت میں براق پہ سوار ہو کے واپس اپنے مکہ مکرمہ آ گئے۔ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیت المقدس سے یہ سفر آسمانی دنیا میں مختلف انبیاء سے ملاقات، اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور جنت و جہنم کے مناظر دیکھنے سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے یا جو اسباق ملتی ہے یا جو اشارے ملتے ہیں، ان میں سے چند حسب ذیل ہیں۔ پہلی آسمان میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ پیغمبر تھے جن کا پہلا مسکن، پہلا گھر جنت تھا، اپنے بیوی کے ہمراہ وہاں پر رہتے تھے، لیکن شیطان کی مکاریوں اور آیاریوں اور دھوکہ کی وجہ سے آپ کو وہاں سے نکلنا پڑا اور آپ وہاں سے دنیا میں آ گئے۔ دنیا میں ہجرت کرنے کے بعد اسی دنیا میں آپ کی نسل پہلی اور اسی دنیا میں آپ کی نسل افزائش نسل اور اسی دنیا میں آپ کی نسل آباد ہو گئی۔ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ جس طرح آدم علیہ السلام شیطان کی دھوکے کی وجہ سے یا شیطان کی مکاریوں کی وجہ سے جنت سے نکلا جہنم دنیا میں آ گیا، اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مکہ مکرمہ میں شیاطین الانس کی تکالیف، مشکلات اور مصائب کی وجہ سے، ان کفار کی تکالیف کی وجہ سے بالآخر اپنے اس مسکن، اس گھر کو چھوڑیں گے اور مدینہ منورہ ہجرت فرمائیں گے۔ مدینہ منورہ میں ہی مسلمانوں کی آباد کاری ہوگی، آپ کی نسل کی آباد کاری ہوگی اور وہاں بھی آپ کی نسل پلے اور بڑھے گی۔ دوسری آسمان میں حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ اس جانب اشارہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب عیسائیت کی تبلیغ شروع کی تو یہود آپ کے مخالفین بن گئے اور انہوں نے آپ کو طرح طرح کی تکالیف سے دوچار کیا، آپ کے حوارین کو بے پناہ مشکلات سے دی اور ان تکالیف اور مشکلات بالآخر یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے آپ کے قتل کا ارتکاب کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہود کے اس جال سے آپ کو نجات دلا دی اور آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا دیا۔ یہ اس جانب اشارہ ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے دعوت تبلیغ اسلام شروع کر کے پرامن نہیں رہے گا، بلکہ ان کا واسطہ یہود سے پڑے گا، ان کے نظامی معیشت سے پڑے گا، ان کے نظام سے پڑے گا، ان کی جالوں سے پڑے گا اور ان کی جانب سے تکالیف سے پڑے گا، اور وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح پیغمبر خدا کے قتل کے منصوبے بنائیں گے، کوششیں کریں گے۔ لیکن جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دلا دی، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان اسرائیل اور یہود کی جالوں سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نجات نصیب فرمائے گا۔ تیسری آسمان میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ ادریس علیہ السلام وہ پیغمبر تھا جنہوں نے جس سے کتابت کی ابتدا ہوئی ہے، آپ نے ہی کتابت شروع کر دی تھی، لکھائی شروع کر دی تھی، اور آپ ہی وہ پیغمبر تھے جنہوں نے وقت کے مختلف بادشاہوں کو، مختلف حکمرانوں کو مراسلے لکھے تھے، خطوط لکھے تھے۔ یہ اس جانب اشارہ تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے کتابت کو خصوصی توجہ دیں گے اور مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھیں گے۔ لہٰذا مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتابت کی جانب خصوصی توجہ دے دی، اور سب سے پہلے آپ نے دنیا کی اولین تحریری دستور میثاق مدینہ لکھ دی، اور یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں جو لوگ مشرکین قید ہو چکے تھے اور لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اللہ کے رسول نے ان کا فدیہ، ہر بندے کا فدیہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا قرار دیا تھا۔ اپنی پوری دور میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت کی جانب خصوصی توجہ دی جس طرح نون والقلم وما یسطرون میں تھے۔ پھر اللہ کے رسول کو آپ دیکھیں کہ مختلف اطراف عالم کے اس وقت کے مختلف بادشاہوں کو، سرداروں کو، قبیلے کے بڑے بڑے لوگوں کو آپ نے سینکڑوں کی تعداد میں خطوط لکھی تھی، جو حضرت ادریس علیہ السلام کی اس ملاقات سے آپ کو رہنمائی ملی تھی۔ اسی طرح چوتھی آسمان میں آپ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ ہارون علیہ السلام وہ پیغمبر تھے جن سے اپنی قوم اسرائیل بے پناہ محبت کرتی تھی۔ اس جانب اشارہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ مخالفت کر رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں، آپ کے دوست اور ساتھی اور صحابہ کم ہے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس طرح اپنی قوم
حضرت ہارون علیہ السلام سے محبت کرتی تھی، اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ساتھی، اس کے قوم بے پناہ محبت شروع کریں گے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حوصلہ تھی کہ اگر آج یہ لوگ آپ کے مخالفت اور آپ سے نفرت کر رہے ہیں، ان قریب ہارون علیہ السلام کی طرح یہ آپ سے بھی محبت یا بلکہ اس سے زیادہ محبت شروع کریں گے۔ اس سے آگے 5ویں آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ پیغمبر ہے جس کو اپنے ہی بھائیوں نے نہ صرف کنویں میں ڈالا بلکہ وہاں سے پھر جب نکلا تو ان کو اپنا غلام ظاہر کر کے غیروں کے ہاتھوں بیچ دیا، فروخت کیا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام پھر وہاں سے جب مصر لایا گیا، مصر کے بازاروں میں بکا گیا، پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا گیا، بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا تخت تاج نصیب فرمایا۔ اور وہی بھائی تھے، وہی قبیلہ تھا، وہی لوگ تھے کہ پھر بھوک کی وجہ سے آپ کے محتاج بن گئے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ کے ماتح حضرت یوسف علیہ السلام کے ماتح کر دیے۔ لہٰذا اس سے اس جانب اشارہ مل سکتا ہے کہ اگر آپ کے اپنے لوگ قریش آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کو یہاں مکہ سے نکالیں گے تو آپ مدینہ منورہ جائیں گے، وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن بالآخر یوسف علیہ السلام کو جس طرح مصر کے تاج و تخت عطا کیے گئے تھے، اسی طرح مدینہ منورہ کی بادشاہت آپ کو حکومت آپ کو عطا ہو جائے گی، اور یہی قریش ہوں گے، یہی آپ کے لوگ ہوں گے قبیلہ قریش کے کہ آپ کے ماتح ہو جائیں گے، آپ کے محتاج ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان پر آپ کو حکومت عطا فرمائے گی۔ ایسے آگے چاہ کر چھٹی آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر تھے جو جنہوں نے بے پناہ مشکلات دیکھی فرعون کی جانب سے، اور فرعون کی جانب سے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ نکلا بھی، لیکن بالآخر وہی موسیٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے اپنے ہی وطن فلسطین پر پھر حملہ کر کے انہیں قبضہ کر دیا تھا اور ان پر اس کی حکومت قائم ہوئی تھی۔ لہٰذا یہ اس جانب اشارہ ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے اپنے وطن سے لیکن واپس آئے اور اپنے وطن پر انہوں نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا تھا، اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر آج مکہ مکرمہ سے نکلیں گے تو مدینہ منورہ میں جا کے وہاں پہ طاقت پکڑ کے واپس آ کے مکہ مکرمہ پر حملہ کریں گے اور اسے فتح کر کے اپنی ریاست بنائیں گے۔ لہٰذا اس سے آگے جا کے 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر تھے جنہوں نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی تھی اور دین حنیف کی ابتدا ہوئی تھی، فقط ایک خدا کی پوجا پاٹ اور عبادت یہاں پر ہوتی تھی۔ پھر لوگوں نے اس کی اولاد میں سے دیگر لوگوں نے پھر وہاں پہ بت پرستی شروع کی۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات میں اس جانب اشارہ مل سکتا ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو فقط ایک خدا کا گھر بنایا تھا، وہاں پہ ایک خدا کی عبادت کی جاتی تھی، بالآخر آپ بھی نائب ابراہیم علیہ السلام بن کے اسی بیت اللہ کو ان خرافات اور شرکیات سے پاک کریں گے، ان بدعات سے پاک کریں گے اور انہیں واپس اللہ تعالیٰ کا گھر بنا کے فقط ایک خدا کی پوجا پاٹ اس میں ہوگی۔ لہٰذا یہ سارے ان پیغمبروں سے ملاقات، ان 7 پیغمبر اور 8 پیغمبروں سے ملاقات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مستقبل کا پورا نقشہ دیا گیا۔ جس طرح لوگ بادشاہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو فقط ملاقات مقصد نہیں ہوتی بلکہ بہت سے معاملات اور امور پر بات ہوتی ہے، بہت سے مستقبل کے لیے یہ عمل طے ہوتا ہے۔ اسی طرح رب کائنات سے ملاقات فقط ملاقات نہیں تھی بلکہ مستقبل کے لیے، اسلامی ریاست کے لیے، تبلیغ اسلام کے لیے، اسلام کی پرچار کے لیے پورا لائحہ عمل مل رہا ہے اس معراج کے یا شب معراج کے اس سفر سے۔ اس سے آگے جا کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رب کائنات سے ملاقات ہوتی ہے، اور رب کائنات سے ملاقات میں اللہ تعالیٰ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیتی ہے۔ وہ نماز جو آسمانی دنیا میں فرض کی گئی اور جو انسان کے لیے رب کائنات کی جانب سے معراج ہے، نماز کے وقت اللہ تعالیٰ کی ملاقات انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو ایک ریاست مل جائے، حکومت مل جائے، اقتدار مل جائے، بالادستی دنیا پہ مل جائے، لیکن ان کی تخلیق کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔
لہٰذا ریاست ملنے، اقتدار ملنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو نہیں بولیں گے، اور ان کی زندگی اور تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ وہاں سے نکل کے جب پیغمبر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے واپس ہوا، پھر آپ کو جنت و جہنم کے مختلف مناظر دکھائے گئے۔ یہ اس جانب اشارہ تھا کہ اس وقت تک یعنی 12 نبوی تک محض عقائد کی پرچار تھی اور مشرکین کی تکالیف برداشت کرنی تھی، لیکن اس کے بعد ایک نظام کی تشکیل تھی، ایک ریاست کی تشکیل تھی، ایک معاشرے اور سماج اور نظام کی تشکیل تھی۔ لہٰذا اس نظام کی جو لوگ مخالفت کریں گے، ان احکامات کی جو لوگ مخالفت کریں گے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ وہ انجام اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دکھا دیا کہ جو اس نظام کو مانیں گے، ان احکام کو مانیں گے، ان کے لیے جنت ہوں گے، اور جنت میں ان کو کیا ملے گی؟ جو نافرمانی کریں گے ان کو جہنم ملے گا، اور جہنم میں ان کو کیا ملے گی؟ کون سی عذاب دی جائے گی؟ یہ سارے مناظر دکھائے گئے۔ دنیا میں جو لوگ بڑے بڑے گناہ کریں گے، غیبت کریں گے، جو سماجی برائی ہے، ایک معاشرتی سب سے بڑی برائی غیبت ہے۔ دنیا میں جو لوگ معاشی جو سب سے بڑی برائی ہے وہ سود ہے، جو معاشی نظام کے لیے ایک لعنت ہے۔ لہٰذا جو لوگ سود کریں گے ان کا عذاب کیا حشر ہوگا۔ سماج کی سب سے بڑی برائی بدکاری ہے، بدکاری ہے، لہٰذا ان بدکاروں کو کیا سزا ملے گا، یہ رسول خدا کو دکھائی گئی۔ لہٰذا بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کرنے والوں کو جو سزائیں ملے گی وہ اسی سفر میں رسول خدا کو دی گئی، اور وہاں سے نکل کے وہاں سے پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر مکہ مکرمہ آ گیا۔ لہٰذا خلاصہ کلام، خلاصہ بحث یہ کہ معراج کے واقعہ یا شب معراج کو ہم دیکھیں تو یہ محض ایک واقعہ نہیں تھا، بلکہ یا محض آسمانی سفر نہیں تھی، یا محض رب کائنات سے ملاقات نہیں تھی، بلکہ رسول خدا کو مستقبل کے لیے ایک پورا لائحہ عمل دیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد ایک پورا اسلامی ریاست کی ایک پورا حق دیا گیا تھا، اور اس نظام یہاں پر کس طرح زندگی گزاریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کچھ کرنے کے باوجود عبادت کو خصوصی توجہ دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور پھر وہاں سے دنیا میں جو لوگ برائیاں کریں گے ان کی خشت اس سفر میں دکھائی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسی معراج کو اسی تناظر میں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی سے جو اسباق ہمیں ملتے ہیں اسی پر سیکھنے کی اور عمل کی اور اس سے رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہر کام محض حادثاتی طور پر نہیں کیا تھا، یا اسی وقت کے تناظر میں مشورہ کر کے نہیں کیا تھا، بلکہ پہلے سے اسے ایک باقاعدہ لائحہ عمل دی گئی تھی۔ لہٰذا اس میں سب سے بڑی رہنمائی یہ ہے کہ دین اسلام کے لیے ہم جو بھی کام کریں گے، جو بھی خدمت کریں گے، اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کریں گے، باقاعدہ منصوبہ بندی کریں گے، اور منصوبہ بندی کے بعد اس کے لیے دستیاب وسائل استعمال کریں گے، اور دستیاب وسائل استعمال کرنے کے بعد فتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کریں گے۔ انشاءاللہ ان باتوں کا خیال رکھنے سے اس کا وہ دیرپا، ان کا اثر دیرپا اور باور اور باثمر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔